کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یسریٰ نیٹ ورک چینل۔ میں اپنی موت پر بالکل پریشان نہیں ہوں گا اور نہ مجھے اپنی میت کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، اس لیے کہ میرے مسلمان بھائی یہ ضرور کارروائی کریں گے۔ میرے کپڑے مجھ سے اتار لیے جائیں گے، مجھے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور مجھے میرے گھر سے باہر نکال دیں گے، یعنی مجھے قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، بلکہ بہت سارے دوست احباب اپنا کام کاج چھوڑ کر مجھے دفنانے کے لیے آئیں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو میری نصیحت پر غور نہیں کریں گے، بلکہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں گی، میری چابیاں، کتابیں، بریف کیس، بٹوا، جوتے، لباس اور مجھ سے سب کچھ الگ کر دیا جائے گا۔ اگر میرے وارث راضی ہو گئے تو ان چیزوں کو صدقہ کر کے مجھے بھیج دیں گے تاکہ مجھے فائدہ دے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ دنیا مجھ پر بالکل غمزدہ نہ ہوگی۔ دنیا کا نظام چلتا رہے گا اور اقتصادی سرگرمیاں رواں دواں رہیں گی۔ میری نوکری پر دوسرا آدمی مقرر ہو جائے گا، میرا مال میرے وارثوں کو منتقل ہو جائے گا، جبکہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا پھر زیادہ، حتیٰ کہ کھجور کا ایک چھلکا ہی کیوں نہ ہو۔ میری موت کے ساتھ جو چیز مجھ سے سب سے پہلے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میری سانس نکل جائے گی تو لوگ کہیں گے لاش کہاں ہے؟ یہاں میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور جب نماز جنازہ کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے؟ یہاں بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور جب مجھے قبر میں اتارنے کا وقت آئے گا تو لوگ کہیں گے میت کہاں ہے؟ یہاں پھر میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے مجھے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے نام، نسب، قبیلہ، منصب اور شہرت سے تو کتنی حقیر ہے یہ دنیا، اور کتنی عظیم ہے وہ دنیا جہاں ہم سب جا رہے ہیں۔ تو اے زندہ انسانوں، تمہارے غمخوار تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو آپ کو واجبی سے جانتے ہیں، وہ کہیں گے مسکین۔ دوسرے تمہارے دوست جو چند لمحے یا چند دن غمزدہ ہوں گے اور پھر اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے اور آپس میں ہنسی مذاق کریں گے۔ سب سے زیادہ غم تمہارے گھر میں ہوگا۔ تمہارے لوگ غمزدہ رہیں گے ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال تک، اور اس کے بعد آپ کو یادداشتوں کی ریکارڈ روم میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان تمہارا قصہ مکمل ہو گیا اور رب حقیقی کے ساتھ شروع ہو گیا، اور وہ ہے کہ تمہارا جمال، مال، اولاد، عالیشان گھر اور بیویاں تم سے الگ ہو گئی، اور اب تمہارے پاس صرف تمہارا اعمال رہ گیا، اور یہاں سے حقیقی زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ تم نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے میرے عزیز، پورے شوق کے ساتھ ان امور کا اختتام کیجیے۔ فرائض کا اہتمام، نوافل کی کثرت، خفیہ صدقے کی ادائیگی، نیک اعمال، رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کرنا تاکہ تم نجات پا سکو۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں ان امور کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کروا دی تو تم کو اس کا بدلہ قیامت کے دن میزان حسنات میں بھاری ملے گا۔
مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا کاش میری زندگی کچھ اور لمبی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، اس لیے کہ اس نے قیامت کے دن صدقے کا عظیم اجر و ثواب دیکھا ہوگا۔ تو اے لوگوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور سب سے بہتر صدقہ اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس مضمون کو آگے بھیج دو، اس لیے کہ پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔